السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو سورۃ الطلاق کی آیات نمبر 4، پارہ 28 نمبر پارہ کی سیکنڈ لاسٹ سورت جو ہے، یہاں پر یہ ایک مشکل ترین ورڈ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس حمزہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور 90% لوگوں کو تو اس کے ہجے کرنے ہی نہیں آتے کہ اس ورڈ کے ہجے کیسے کرنے ہیں۔ اور اسی آیات کے یہاں پر آپ آگے دیکھیں تو وقف کی صورت میں یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے۔ یہاں پر اکثر لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہر، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہر۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور آگے یہ دیکھیں تو جب بھی ہم وقف کریں گے تو جو سب سے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب پچھلا حرف بھی ساکن ہو رہا ہو اور ہم اگلے حرف کو بھی ساکن پڑھتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو اس حرف کو ساکن کرتے وقت اس کو ساکن کرنا ہی نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کو ایکسپلین کریں گے، ان کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں تو واو کے آگے الف بھی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو خالی الف کے قاعدے کا نہیں پتا تو اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ دیکھیں، آپ کو خالی الف پڑھنا آ جائے گی۔ تو یہاں پر واو کے آگے الف بھی ہے اور آگے کیا ہے؟ لام، لام مشدد بھی ہے۔ جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ مشدد، یعنی تشدید کے بارے میں۔ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو ہم مشدد پڑھتے ہیں۔ تو واو کے آگے کیا ہے؟ الف، یہ الف مدہ بھی ہے، یعنی واو مدہ بھی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ واو کو لام سے ملائیں گے اور الف کو چھوڑ دیں گے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ تو واو مدہ بھی ہو گیا، تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نہیں، ہم نے اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا بلکہ واو کو لام سے ملانا ہے، کیونکہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے اس حرف کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے، پچھلے کی نسبت آگے والے حرف کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تشدید کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تو الف تو یہاں پر خالی ہے، جب بھی کلمے کے درمیان میں یہ خالی الف آ جائے تو اسے ہم وصل الف کہتے ہیں۔ جب یہ کلمے کے درمیان میں آ جائے تو ہم اسے پڑھتے ہی نہیں، اور اگر کلمے سے پہلے آ جائے تو ہم نے اس کے اوپر کون سی حرکات لگانی ہے؟ زبر لگانی ہے، زیر یا پیش؟ وہ ویڈیو یہاں آئی بٹن میں شو ہو رہی ہوگی، اس کو دیکھیں، اور اس ویڈیو کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر اب ہم اس کا جوڑ کرتے ہیں، ہجے کرتے ہیں۔ واو لام زبر ول، لام مد کھڑا زبر لا، ولا بڑی مد ہے، اس کو ہم 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ کیسے؟ ولا، حمزہ یا زیر ای۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو ہم حمزہ کو بھی پڑھیں گے یا کے ساتھ، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم حمزہ کو ضرور پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللائی، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس۔ یہاں پر اب ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو سین سے ملائیں گے، اس۔ واللائی یا اس، نون زبر نا، واللائی یا اسنا۔ آگے دوسرا دیکھیں، اشہر۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وقف کر جاتے ہیں، وقف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مثلا یہاں پر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بات آگے جا رہی ہے، تو ہمارا سانس تو ٹوٹ جائے، مثلا یہاں سے ہم شروع ہوئے تو یہاں پر آئیں تو سانس ٹوٹ جائے تو وہاں پر ہم وقف کر لیں گے، لیکن وقف جو ہے اس کو مکمل وقف کر کے واللائی کو الگ نہیں پڑھنا۔ سانس ٹوٹ گیا ہے تو اشہر، سانس نکالیں، ثلاثۃ اشہروں۔ اشہر میں دیکھیں تو ہم یہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں پر ادغام کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ادغام کے قاعدے کا نہیں پتا تو میں نے نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں اس کی الگ الگ ویڈیو بنا دی ہے، اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اینڈ سکرین میں بھی وہ ویڈیو آپ کو شو ہو جائیں گی، آپ کو اس قاعدے کی بھی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، اش ہو، را واو 2 زیر ریوں،
یہاں پر ہم گننا بھی کریں گے. کیوں کریں گے؟ ان ویڈیو کو آپ دیکھیں جو 4 قاعدوں کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، آپ کو اس قاعدے کا اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا. آگے واؤ کو ہم لام سے ملائیں گے. یہ جو پہلا ہم نے لفظ پڑھا ہے یہ دیکھو یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں، تو جیسے اس کو پڑھا ہے ویسے ہی ہم اس کو پڑھیں گے. واللائی لم، یہاں پر بھی ہم گننا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. اگر آپ کو میم ساکن کا نہیں پتا تو اس کی بھی میں نے جو اس کے 3 قاعدے ہیں، ساکن کے 4 قاعدے ہیں اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اس کی بھی میں نے الگ ویڈیو بنا دی ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا. آگے جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. آگے دیکھیں ضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن. ہم نے نون کو بھی ساکن کرنا ہے، تو ہم وقف کس طرح کریں گے؟ لم یحدن، لم یحدن. کیا کریں گے؟ ضاد کو نون سے ملائیں گے، یحدن، یحدن. کیونکہ ضاد کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہا کو ضاد سے ملائیں گے اور پھر ضاد کو نون سے اکٹھا کر دیں گے، ملا دیں گے. لم یحدن واللائی یئسن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحدن. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے اور قرآن پاک کو اچھی طریقے سے آپ پڑھنا سیکھ جائیں.